بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابھی کورونا سے دنیا کی پوری طرح جان نہیں چھوٹی کہ ایک اور وبا جس کا نام مونکی پاکس ہے اس کے پھیلنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ وبا کافی ساری کنٹریز کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ کئی ممالک میں اس کے کافی سارے کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ پاکستان میں بھی اس کے چند کیسز سامنے آنے کی خبر آ چکی ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم اس وبا کے حوالے سے بہت ہی ضروری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس وبا کے پھیلنے، اس کی سمٹمز اور اس کے پریونشن اور اس کے بارے میں جو دیگر ضروری معلومات ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جائیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، مونکی پاکس ہے کیا۔ بنیادی طور پر یہ ایک زونوسس وائرس ہے، اور زونوسس وائرس ایسے وائرسز کو کہتے ہیں جو جانوروں سے انسانوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور اس وبا کا نام یا اس وائرس کا نام منکی پاکس بھی اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ یہ نان ہیومن پرائمیٹ سے پھیل رہا ہے، یعنی بندر اور لنگور اور اس ٹائپ کے جو بندر کی قسم کے جانور ہیں ان کے اندر یہ وائرس پہلے دیکھا گیا ہے اور وہاں سے یہ انسانوں میں ٹرانسفر ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس کا نام منکی پاکس رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد جینس کے حوالے سے اس کا تعلق آرتھو پاکس وائرس سے ہے۔ آرتھو پاکس ایسے پاکس وائرسز کو کہتے ہیں جن کی شیپ برک یعنی اینٹ جیسی ہوتی ہے اور ان کا سائز تقریباً 200 سے 250 نینو میٹر ہوتا ہے، جبکہ پاکس ایسے وائرسز کو کہا جاتا ہے جن کی وجہ سے ایک پھنسی بنتی ہے اور پھر اس پھنسی میں لیکوڈ یا پس بنتی ہے، اور اس پس کے نکل جانے کے بعد یا اس کے اوپر سے چھلکا اتر جانے کے بعد اس کے نیچے ایک گڑھا سا بن جاتا ہے۔ تو ایسے تمام وائرس جن میں اس طرح کی پھنسیاں بنتی ہیں اور وہ پھنسی ختم ہو جانے کے بعد نیچے چھوٹے چھوٹے گڑھے سے بن جاتے ہیں، ان کو پاکس وائرسز کہا جاتا ہے، جیسے کہ سمال پاکس، منکی پاکس، ویکسینیا، کاؤ پاکس، بفیلو پاکس وغیرہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ منکی پاکس کا نیچرل ہوسٹ کیا، یعنی یہ کن کن جانوروں میں اپنا گھر کر سکتا ہے یا موجود ہو سکتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے انسانوں میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ تو اس میں مختلف طرح کی گلیریاں ہیں، روپ سکیرل، ٹری سکیرل، گیمبین پاؤچ ریٹس، ڈورمائس اور نان ہیومن پرائمیٹس۔ نان ہیومن پرائمیٹس ایسے جانوروں کو کہتے ہیں جن کی باڈی کی شکل تقریباً انسان سے ملتی جلتی ہوتی ہے، 2 ٹانگوں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، یعنی بندر ہو گیا، لنگور ہو گیا اور چمپینزی وغیرہ ہو گئے، ان کو نان ہیومن پرائمیٹس کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ نان ہیومن پرائمیٹس میں ہی، یعنی بندر کی گروپ سے ہی تعلق رکھنے والے جانوروں میں یہ پایا جاتا ہے، جس وجہ سے اس کا نام مونکی وائرس رکھا گیا ہے۔ آگے بہت ہی اہم بات ہے کہ اس کی ٹرانسمیشن کیسے ہوتی ہے، یہ پھیلتا کیسے ہے۔ تو یہ 2 طریقوں سے پھیل سکتا ہے، ایک تو اینیمل ٹو ہیومن، جانوروں سے انسانوں میں، اور دوسرا ہیومن ٹو ہیومن، انسانوں سے انسانوں میں۔ جانوروں سے یہ انسانوں میں پھیلتا ہے متاثرہ جانور کے خون کو یا اس کی کسی باڈی فلوئڈ کو ٹچ کرنے سے، یا پھر اس کے کیوٹینیس اور میوکوزل لیین یعنی اس کی جلد پر یا اس کی میوکس میمبرینز پر جو اس کی پھنسیاں بنی ہوئی ہیں ان کو ڈائریکٹ ٹچ کرنے سے۔ اور یہ صرف نان ہیومن پرائمیٹس میں یہ وائرس نہیں دیکھا گیا، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جانوروں میں اس وائرس کو دیکھا گیا ہے، جس میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ مختلف طرح کی گلیریاں ہیں اور کچھ بندر کی اقسام ہیں، لیکن بنیادی طور پر سب سے پہلا اس کا نیچرل ہوسٹ کیا ہے اس کے بارے میں ابھی یہ طے نہیں ہو سکا۔ زیادہ تر یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ روڈنٹس ایسے جانوروں کو کہتے ہیں جو جن کا تعلق ہم اگر اردو میں کہیں تو چوہے کے شکل سے جو مشابہت رکھنے والے جانور ہیں ان کو روڈنٹس کہا جاتا ہے۔ اس میں مختلف طرح کے چھوٹے بڑے چوہے ہیں جو افریقہ میں پائے جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے چوہے بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی 2 3 4 قسموں کے چوہے پائے جاتے ہیں۔ تو روڈنٹس
یہ زیادہ تر سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اس کو زیادہ پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ اور پھر جانوروں سے آگے ٹرانسفر یہ کیسے ہو سکتی ہے بیماری انسانوں میں؟ اس میں ان ایڈیکیٹلی کوکڈ میٹ، کہ ایسے جانور جن میں یہ موجود ہو وائرس، اور ان کا گوشت اگر استعمال کیا جائے اور اس کو صحیح طریقے سے نہ پکایا جائے، وہ ایک رسک فیکٹر ہو سکتا ہے۔ ایسے جانوروں کا گوشت استعمال کرنے سے یا ان کو چھونے سے یہ جانوروں سے انسانوں میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد انسانوں میں یہ ریسپیریٹری سیکریشنز، یعنی سانس کے ذریعے جو رطوبات نکلتی ہیں ان سے، یا پھر متاثرہ مریض کے استعمال شدہ چیزوں کو چھونے سے، برتن ہیں، کپڑے ہیں، اور یا پھر فرنیچر ہے، ایسی چیزیں جن کو اس سے متاثرہ مریض نے چھوا ہو، اس کے استعمال میں ہو، ان سے یہ آگے دوسرے انسانوں میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ منکی پاکس ڈیزیز کے پھیلنے کے حوالے سے، اس کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو ایک خاص بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مردوں کے ساتھ جنسی تعلق سے زیادہ پھیل رہی ہے۔ بہت ساری آتھینٹک ویب سائٹس جیسے کہ CNN، ان پر یہ بات لکھی گئی ہے کہ many of those affected in the current global outbreak identified as gay and bisexual men، یعنی اب تک اس کے جتنے بھی کیسز آئے ہیں ان میں زیادہ کیسز ایسے تھے جن میں مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات تھے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اینی ون کین ڈیولپ اینڈ سپریڈ منکی پاکس انفیکشن، کہ یہ بیماری کسی بھی طریقے سے، جو پہلے اس کی ٹرانسمیشن کے اوپر طریقے بتائے گئے ہیں ان میں سے کسی بھی طریقے سے یہ آگے پھیل سکتی ہے، جانوروں سے جانوروں میں، جانوروں سے انسانوں میں، اور انسانوں سے انسانوں میں، ان کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے یا ان کی استعمال کی ہوئی چیزوں سے یہ آگے پھیل سکتی ہے۔ آخر میں ہم منکی پاکس ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی پریونشن کے بارے میں کہ اس سے کیسے بچنا ممکن۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یو کین ریڈیوس یور رسک بائی لمیٹنگ کانٹیکٹ ود پیپل ہو ہیو سسپیکٹڈ اور کنفرمڈ منکی پاکس، کہ جن لوگوں کو اس ڈیزیز کا شبہ ہے یا پھر جن کو کنفرمڈ یہ ڈیزیز لگ چکی ہے، آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ، ان کے ساتھ رابطہ، ان کے ساتھ میل جول آپ لمیٹڈ کر دیں۔ اور اگر پھر ضرورت ہے، آپ کوئی ایسے ہیلتھ ورکر ہیں، ڈاکٹر ہیں جن کو ان کے ساتھ مطلب ہے رابطے کی یا ان کے ساتھ ملنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایک تو ماسک استعمال کیا جائے، پیشنٹ کو بھی دیا جائے اور خود بھی ماسک استعمال کیا جائے، اور اس کے بعد اس کے جو انفیکٹڈ ایریاز ہیں یا جہاں پر ہنسیاں نکلی ہوئی ہیں ان حصوں کو کور کیا جائے کپڑے کے ساتھ، تاکہ وہاں سے ڈائریکٹ وائرس وہ اڑ کر دوسرے پرسن کو نہ لگ سکے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو باقاعدہ سکن ٹو سکن کانٹیکٹ ہے، اگر اس کی ضرورت ہو، جیسے کوئی ڈاکٹر ہے اس نے اس پیشنٹ کو فزیکل چیک کرنا ہے یا اس کی کوئی مرہم پٹی کرنی ہے، اس کا علاج کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر ڈسپوزیبل گلوز استعمال کرنے چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کو جو ہیلتھ ورکرز ہیں یا جن کو احتمال ہو سکتا ہے ایسے پیشنٹس کے قریب جانے کا، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ وہ ریگولر صابن کے ساتھ دھوئیں، اور پھر الکوہل بیسڈ ہینڈ رب استعمال کریں، یعنی ایسے جو ہینڈ واش ہیں جن میں الکوہل کی آمیزش ہو، اور پھر ان کے استعمال شدہ کپڑے یا ان کے جو بیڈ شیٹس وغیرہ ہیں اور ان کے استعمال کے برتن ہیں، ان چیزوں کو پھر اچھی طرح دھو کر دوسرے لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب آخری بات رہ گئی اس کی ٹریٹمنٹ کی۔ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے WHO کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ مونکی پاکس سمٹمز آفن ریزالو آن دیئر اون وداؤٹ نیڈ فار اینی ٹریٹمنٹ، کہ اس کی سمٹمز خود بخود ختم ہو جاتی ہیں اور کسی قسم کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جو متاثرہ حصہ ہے جہاں پر پھنسیاں اس کی نکلتی ہیں ان کو کور کر کے رکھنا چاہیے، اور کورنگ ود دا موئسٹ ڈریسنگ ٹو پروٹیکٹ دا ایریا،
اور یا پھر اس کو کسی مطلب ہے گیلے کپڑے کے ساتھ اس کو کور کر دینا چاہیے۔ البتہ سویئر کیسز کے لیے ایک میڈیسن VIG جس کا پورا نام ویکسین یا امیون گلوبولن ہے وہ ریکمینڈ کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اینٹی وائرل میڈیسن جس کا نام ٹیکو ویری میٹ ہے، جو بنیادی طور پر سمال پاکس کی میڈیسن ہے، وہ بھی 2022 میں مونکی پاکس کی ٹریٹمنٹ کے لیے اپروو کی گئی تھی۔ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میں نے اس ویڈیو سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا لنک اس کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہ بھی ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو ہومیوپیتھی کے حوالے سے منکی پاکس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہو جائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور رابطے میں رہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس سلسلے میں مزید معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔